تو وہ اس پہ ایک ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اونٹ پہ جا رہا تھا، تو اچھا اونٹ پہ اس نے کیا کیا تھا، بیوقوف آدمی تھا، اونٹ پہ جو ہے نا اس نے سارے بورے، کوئی گندم کے بوریاں لے کے جا رہا ہوگا 5-6، وہ سب ایک سائڈ پہ تھیں، دوسری سائڈ پہ نہیں تھیں. اس کی وجہ سے اونٹ بیچارہ ایک طرف کو کیا ہوا تھا، جھکا ہوا تھا. اتنی کھوپڑی اس میں نہیں تھی کہ یار 4 بوریاں ہیں تو 2 ادھر ڈال دے 2 ادھر، تو چاروں بوریوں کا جھکاؤ ایک دوسری طرف تھا بڑا یہ سیٹ بڑا مالدار آدمی تھا، پیسے والا آدمی تھا. راستے میں ایک آدمی نے لفٹ مانگی کہ یار میں پیدل ہوں، تم اونٹ پہ اکیلے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ بٹھا لو. اس نے کہا چلو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ، سیٹھ آدمی ہوں، کسی غریب کی مدد ہو جائے. پوچھا پیسہ کتنا ہے تمہارے پاس، اونٹ والے نے پوچھا نا اپنے ساتھی سے جس کو پیچھے بٹھا لیا تھا. کہا پیسہ ہاں پہلے، اچھا اس نے اس کو یہ کہا جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا نا، پیسے کی بات تو بعد میں آئی، یہ کہا کہ یار یہ جو تم نے اونٹ کے چاروں بورے ایک طرف رکھے ہوئے ہیں، تو اگر ایسا کر لو کہ 2 ادھر کر دو 2 ادھر کر دو، اس سے اونٹ کی سپیڈ کیا ہو جائے گی، تیز ہو جائے گی، اور یہ جو ایک طرف بیچارہ جھکا ہوا ہے نا یہ ٹینشن سے بچ جائے گا. تو یہ جو سیٹھ تھا نا اس نے اس کی طرف دیکھا، یار یہ تو بڑا ذہین آدمی معلوم ہوتا ہے، بڑی ٹرک بتائی ہے اس نے، بیلنس ہو جائے گا. اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. اس نے کیا کیا، 2 بورے اٹھا کے اس طرف کر دیے، واقعی اونٹ ریلیکس ہو گیا اور اسپیڈ اس کی بڑھ گئی. یہ تو بڑا ذہین آدمی ہے یار. اس کا خیال تھا کہ یہ اتنا ذہین آدمی ہے یہ تو کروڑ پتی ہوگا، جب میرے جیسا بے وقوف اتنے پیسے والا ہے تو یہ جو ذہین ہے یہ تو کروڑ پتی ہوگا. اب اس سے انٹرویو لینا شروع کیا، یار تمہارے پاس دولت کتنی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. کیوں بھائی سیاری صدقہ کر دی؟ نہیں بھائی میرے پاس تو کوئی روزگار نہیں ہے، جس بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہوں پیسہ نہیں آتا، غریب آدمی ہوں. اس نے فوراً اس کو اتارا نیچے، دوبارہ 2 بورے جو یہاں ڈالے تھے نا اٹھا کے دوبارہ کیا کر دیے، وہاں کر دی. اس نے کہا بھائی اگر تو واقعی ذہین ہوتا نا تو تیرے پاس پیسہ ہوتا، اور تیرے مشوروں پر میں عمل کروں گا تو میرا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، لہذا جیسے میں چل رہا تھا نا وہی ٹھیک ہے، تیرے مشوروں پر میں عمل نہیں کروں گا. تو یہ بھی ایک لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کیا ہے، ذہین. ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہانت کی وجہ سے پیسہ کما لے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ذہانت کی وجہ سے پیسہ کمایا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ بے انتہا ذہین ہو اور جس کام میں ہاتھ ڈالے وہ کام کیا ہو جائے، برباد ہو جائے. اور عین ممکن ہے 1 نمبر کا بے وقوف ہو لیکن وہ دسمبر میں برف بیچنا شروع کرے اور کروڑ پتی بن جائے. یہ ممکن ہے، اس کا امکان ہے. میں اکثر اس موقع پر ایک شعر سناتا ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر ہے، اذا سمعت بأن مجدودا حوا عودا فأثمر في يديه فصدقي وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. فرماتے ہیں کہ اگر تو کبھی سنے نا کہ ایک آدمی نے، کوئی خوش قسمت تھا، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں نوٹ برسنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسا خوش قسمت نے ایک دن ایک سادہ لکڑی ہاتھ میں لی، زمین میں اگایا بھی نہیں، کھاد بھی نہیں ڈالی، پانی بھی نہیں دیا، بس لکڑی ہاتھ میں لی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے. تو کہا کہ انکار مت کیا کر، ایسا بعض دفعہ ہو جاتا ہے. خوش قسمتوں کو کھیتی باڑی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، محنت کی بھی، لکڑی ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور کہا کہ اگر کبھی تو سننا کہ کوئی بدقسمت تھا، پانی کی تلاش تھی، اسے کنواں لبالب بھرا نظر آیا، خوش ہو گیا کہ اب تو یہ پانی جانے والا کہیں نہیں ہے، اب تو پانی پانی. اور وہ خوش قسمت، وہ بدقسمت آدمی دوڑا دوڑا خوشی میں کنویں کے پاس گیا اور پانی اسے دیکھ کے نیچے ہو گیا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. کہا فحققی، اس کی بھی تحقیق کر لیا کر کے، ایسا اس کو بھی سچا قرار دے دیا کر کے. ہو جاتا ہے بدقسمتوں کے ساتھ، ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ انسان میں ایک ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ لازمی اس کا حصہ ہے کہ ذہانت ہوگی تو پیسہ آئے گا، ذہانت اور کامیابی کی ایک لازمی علامت ہے. تو مشرکین کا بھی یہی ٹینشن تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود مسکین ہے،
پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا, ان کے پاس کنگن کیوں نہیں ہے, طاقتیں اور قوتیں کیوں نہیں ہیں, فرشتے ان کے ساتھ کیوں نہیں چلتے. دوسرا, ذات کے علاوہ جو آپ کو فالو کرنے والے لوگ تھے ان کی وجہ سے بھی اعتراض کرتے تھے کہ لو کانا خیرن, اگر اسلام خیر کی چیز ہوتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دعوت ہوتی اس میں بھلائی ہوتی, تو یہ غریب غربا ہم سے پہل نہ کرتے, ہم پہل کرتے, یہ ہمیں فالو کرتے. کیونکہ دنیا میں جب ہم کامیاب ہیں تو اٹ مینس کہ ہم ہر چیز میں فنٹر ہیں, ہم ہر چیز میں ماہر ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ بھئی غریب لوگوں کا اکٹھا ہونا اس کی علامت ہے کہ اس دعوت میں جان نہیں ہے. پیسے والے لوگ جو ذہین ہوتے ہیں, جن کا لباس اچھا ہوتا ہے, جو پرسنالٹی ہوتی ہے, یہ سارے رکشے ٹیکسی چلانے والے اور جوتے گانٹھنے والے اور ٹماٹر اور آلو بیچنے والے, یہ جس ذات کے گرد جمع ہیں وہ ذات تمام انسانوں کی سردار نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی پرسنالٹی کے گرد بہت اونچی پرسنالٹی کے لوگ آنے چاہیے. یعنی بھائی پیغمبر سے بڑی پرسنالٹی تو کوئی بھی نہیں ہوتی نا, تو ان کے گرد جو لوگ ہونے چاہیے وہ بھی ہائی پروفائل ہونے چاہیے. 2-4 مالدار تو تھے, وہ تو نبی کے ابو بکر بڑے مالدار تھے, قوم کے سردار بھی تھے, وہ چند ایک ہیں. زیادہ تر کون سے ہیں؟ حضرت عثمان بھی بہت مالدار تھے, لیکن ایسے لوگ کیا تھے؟ تھوڑے. جبکہ دوسری پارٹی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ لوگ تھے, ان میں پڑھے لکھے لوگ, دولت مند لوگ, سردار لوگ زیادہ, جن کو قوم پہلے سے فالو کرتی آ رہی تھی, لیڈرشپ کی, جن میں لیڈر بننے کی صلاحیت تھی, وہ مخالف سمت میں زیادہ تھے. تو یہ ان کا دوسرا اعتراض تھا کہ آپ کو ایسے لوگ فالو کیوں کرتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے تھے, اچھا یہ اعتراض بھی ہر پیغمبر پہ کیا گیا ہے, قرآن کہتا ہے کہ ان کو فالو کرنے والے لوگ غریب غربا زیادہ تر کیوں ہیں. یہ اعتراض قرآن کہتا ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوا, بلکہ اللہ آپ کو تسلی دیتا تھا کہ یہ وہی باتیں جو پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں, اور یہ سب ایک دوسرے کو فالو کرتے آ رہے ہیں ان باتوں میں. یہ سب انہیں کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ غریب زیادہ جہاں ہوگا وہ صحیح نہیں ہوں گے وہ لوگ. اچھا, ان میں جو تھوڑے سے کم درجے کے متشدد تھے اسلام دشمنوں میں, مشرکین میں, وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں نبی کی ذات پر اعتراض نہیں ہے, یعنی ذاتی اعتراض کہ آپ مسکین کیوں ہیں, آپ غریب, یہ چلو ہم اگنور کر دیتے ہیں اس کو, اور آپ کو فالو غریب لوگ کر رہے ہیں, ہم اس کو بھی اگنور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم ان غریبوں کے ساتھ آ کے آپ کی محفل میں بیٹھیں گے تو یہ ہماری بے عزتی ہے, کیونکہ سرداروں کی محفل ہمیشہ, بھائی بزنس کلاس الگ سفر ہوتا ہے, اکانومی کا سفر جہاز میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, اور ٹرین میں بھی, بسوں میں بھی. W11 میں کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ. W11 ایک ایسی چیز ہے, امیر غریب کا فرق اس نے کیا کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. بلکہ اس میں چودراہٹ اس کی ہوتی ہے جو وہاں ڈرائیور بنا ہوا بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ چاہے کتنے چلتے ہوئے کتنے بس سے لوگ چھت سے گرا دے, یہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. کتنے لوگوں کی جیبیں کٹ جائیں راستے میں, کتنے کے موبائل گم ہو جائے, کنڈکٹر کتنی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر ایک دروازے سے گھسے گا دوسرے سے نکل جائے گا, اور اب اس کی جیب بھی نہیں کٹتی. کمال کی بات یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید آپس میں کوئی ان کے تعلقات ہو جیب, میں دعویٰ نہیں کر رہا لیکن وہم ہوتا ہے بہرحال کہ اس کی جیب کبھی نہیں کٹی, نہ ڈرائیور کی جیب کٹی ہے تو ہمیشہ. میں ایک دفعہ W11 میں تھا یا پتہ نہیں اسی ایسی کسی مسجد میں, تو میری جیب میں 500 روپے پڑے تھے. میں طالب علم تھا, میرے لیے 500 بھی اس وقت بہت ہوتے تھے, اور اس وقت 500 کی ویلیو بھی تھی. تو میں بار بار نا جیب کو یوں دیکھ رہا تھا کہ مجھے تھا اچھا بس تقریباً خالی تھی, تو میں جیب پہ ہاتھ لگا کے نا کہ یہ کوئی نکال نہ لے, تو میں بڑے تسلی سے میں نے چیک کیا, اترا ہوں جیب میں ہاتھ ڈالا تو نہیں تھے. تو میرا چیک کرنا ہی جیب کٹنے کا ذریعہ بن گیا. اس نے نکال لیے. میں حیران ہوا کہ یار بندہ دور بیٹھا ہوا تھا, وہ اچانک اس نے کیا کیسے. خیر یہ تو ہماری آپس کی باتیں. تو جو تھوڑے سے معتدل تھے وہ کہتے تھے چلو ہمیں آپ کی شخصیت پر بھی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے, غریب کو اللہ نے بنا دیا, مسکین کو اللہ نے سردار بنا دیا, اور ہمیں ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, غریب غربا لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم آپ کی دعوت پر لبیک اس وقت کہیں گے. آخری درجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے
ان غریبوں کو ہٹا دیا جائے, جب ہم آئیں تو یہ غریب یہاں پر نہیں بیٹھیں گے, یہ آپ کے گرد نہیں ہونے چاہیے. جیسے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے نا, جمعے کی تقریر ہوتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خطبہ نصیحت تو جمعے کے دن ہوتی تھی. ایک تو ہے کہ نبی الگ سے مالداروں کے پاس جائیں, وہ تو ٹھیک ہے, کسی قوم کے کو الگ سے دعوت دینا, غریبوں کے پاس جیسے تبلیغ والے ڈاکٹروں کی الگ تبلیغ ہوتی ہے, ان کی تاجروں کے لیے الگ جوڑ ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک عمومی دعوت میں فرق نہیں ہوگا. جیسے عمومی دعوت جمعے کے دن ہوتی ہے نا, وہ تو سب کے لیے, یا پیغمبر ایک عمومی بیان کر رہے ہیں, یا میں جیسے یہاں پر یہ کروں, بھائی یہ 17 گریڈ کے آفیسر ذرا یہاں تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں اور سارے جو کوئی گولے گنڈے والا ہے تو وہ ذرا باہر چلا جائے, تو ان کا یہ خواہش ہوتی تھی. تو ان کی خواہش تھی کہ بھئی یہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ وہ لوگ تھے جو باقاعدہ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک شرط ہماری آپ کو ماننی پڑے گی. تو قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کو بتایا کہ یہ کام بھی ہر ایک نے کیا ہے. جتنے پیغمبر آئے ہیں تو اس قوم کے جو وڈیرے اور مالدار لوگ ہوتے تھے وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے آپ دور کر دیں, کم از کم ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہمارے لیے الگ مسجدیں بنیں گی, ہمارے لیے الگ عبادت خانے ہوں گے, ہمارے لیے الگ صفیں بنیں گی, ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. تو اللہ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. کہ آپ کو ان غریبوں کو اپنی محفل سے دھتکارنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. دیکھو نبی دھتکارنا کیا ہوتا ہے, چلو ہٹو یہاں سے, نبی یہ کر ہی نہیں سکتے تھے کہ دھتکاریں. نبی ایک ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ بھائی تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے وہاں چلے جاؤ. اس ریکویسٹ کرنے کو, اس درخواست کرنے کو قرآن نے دھتکارنے سے تعبیر کیا ہے کہ آپ اگر محبت سے بھی ان سے کہیں گے نا چلے جاؤ, تو اللہ یہ سمجھے گا جیسے دھکے دے کے نکال رہے ہیں آپ ان کو. یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ یعنی اللہ کی نظر میں یہ جرم اتنا بڑا ہوگا جیسے کسی کو دھکے دے کے اپنی محفل سے نکالا جاتا ہے, تو آپ کو یہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. ما علیک من حسابہم من شیء. رہا یہ مسئلہ کہ یہ تو غربت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسلام کو فالو کر رہے ہو, اخلاص نہ ہو کہ یہاں کچھ تھوڑا سا ان کو چانس ہو, کچھ مل جائے گا, ہم مسلمان ہوں گے تو ہو سکتا ہے کوئی مسلمان زکوٰۃ صدقہ دے دے. تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان کا حساب آپ کے اوپر نہیں ہے, ان کے دل میں کیا یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا, آپ اللہ کے حکم کے مکلف ہیں. جو آرڈر آپ کو کیا جا رہا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, ان کی دلوں میں اور نیتوں کو جھانک کے دیکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیا آپ ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھیں تو یہ جو غلط ہے کون ہے, صحیح کون ہے, فتطردہم, اور اس بیس پہ آپ ان کو نکالیں. اگر ایسا آپ نے کیا تو آپ اللہ کی نظر میں آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیا اسلام کی دعوت ہے یار, 2 اور 2 4 کی طرح. بھائی جس نے آنا ہے نہیں آنا دفع ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اصول اور ضابطوں پہ سمجھوتا نہیں ہوگا.